مدرسوں کے اس نالج پروڈکشن، سویلائزیشن بلڈنگ اور یورپین رینیسانس میں کنٹریبیوشن پر ہم اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال آئیے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مدرسوں کی شروعات کیسے ہوئی۔ موروکو سے بغداد تک، قردبہ سے سمرقند تک مدرسوں نے علم و فن کی جو روشن مثال قائم کی، وہ جلد ہی مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ سے آگے بڑھ کر 7ویں صدی میں اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ہندوستان تک پہنچ گیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے مکتب یعنی پرائمری سکول ساؤتھ انڈیا کے مالابار علاقے میں شروع ہوئے، کیونکہ یہی وہ علاقہ تھا جہاں اسلام سب سے پہلے عرب ویاپاریوں کے ذریعے پہنچا۔ 8ویں سے 10ویں صدی کے دوران سندھ میں جب عرب مسلمانوں کی حکومت تھی، تب مدرسے اور آرگنائز شکل میں ابھرنے لگے، جس میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 13ویں صدی آتے آتے دلی سلطنت کے دوران مدرسے سماجی اور سرکاری ڈھانچے کا ایک اہم حصہ بن چکے تھے۔ سرکار نے پڑھائی لکھائی کو بہت زیادہ اہمیت دی اور 14ویں صدی میں تغلق بادشاہوں کے وقت تو کہا جاتا ہے کہ صرف دلی شہر میں ہی قریب 1000 مدرسے چل رہے تھے۔ پہلے ترک سلطان قطب الدین ایبک نے کئی ایسی مسجدیں بنوا کر اس ٹریڈیشن کی شروعات کی جہاں عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ ان کے بعد التتمش نے اس سوچ کو اور آگے بڑھایا اور دلی میں ناصریہ کالج اور ملتان میں فیروزیہ مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ خلجی بادشاہوں نے بھی ان تعلیمی اداروں کا سپورٹ جاری رکھا، جبکہ تغلقوں نے اسلامی تعلیم کے نظام کو اور بہتر بنایا۔ مغلوں کے زمانے میں خاص طور پر اکبر کے وقت مدرسے کی پڑھائی پرشین ایڈمنسٹریٹو اور لٹریری ٹریننگ کے ساتھ جڑ گئی۔ اس سے مذہبی رہنمائی کے ساتھ ساتھ سرکاری نوکری کے لیے بھی لوگ تیار ہونے لگے۔